बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पॉलिटिकल एक्टिविटी मुल्क में पूरे जोरों पे है। एक तरफ तो इमरान खान का ऐलान है कि 17 को वो एक एड्रेस करेंगे लाहौर के लिबर्टी चौक में और बताएंगे कि किस दिन असम्बलियाँ तोड़नी है, और दूसरी तरफ हुकूमत है जो कि एक स्ट्रेटजी लेके चली हुई है कि असम्बलियाँ तोड़ने से रोका जा सके। वो कि वो ये कहते हैं कि अगर असम्बलियाँ इमरान खान ने तोड़ दी तो हम पंजाब और KP के असम्बली में इलेक्शन लड़ेंगे, और दूसरी असम्बलियों में जो भी सीटें इनकी वजह से खाली होंगी उनके लिए इलेक्शन लड़ देंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में किसी भी सूरत में फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो है वो करवाना नहीं चाहते। कुछ थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन पैदा हो सकती है अगर PTI ने जो इस्तीफे नेशनल असम्बली में दिए हुए थे अगर वो सारे मंजूर हो जाते हैं, जिसका कहा जाता है कि लोग खुद वहाँ पे इनके MNAs जो हैं वो खुद वहाँ पेश होकर ये कहेंगे कि हम इस्तीफ़ा हमने अपनी मर्ज़ी से दिया है। अगर ये हो जाता है तो फिर हुकूमत के लिए कुछ मुश्किल सिचुएशन होगी। दूसरी तरफ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बात का जिक्र किया है कि ये असम्बली जो है ये बिल्कुल आइन के ख़िलाफ़ है, एक नामुकम्मल असम्बली है, जो जिस तरह एक जमहूरी तरीके से असम्बली चलनी चाहिए वो नहीं है। और पहले तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता रहा इमरान खान से कि आप असम्बली में वापस क्यों नहीं जाते, लेकिन अब कुछ रुख बदला हुआ नज़र आता है। वहाँ ये बात हुई है कि अगर इस्तीफे मंजूर नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट ये काम सात आठ दिन में कर सकता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप उन इस्तीफ़ों के बारे में PTI अगर केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाए तो 7-8 दिन में फैसला होगा और कहा जाएगा कि ये इस्तीफे यूँ तमाशा बना के ड्रामा रचाया हुआ जो रखे हुए हैं राजा परवेज़ अशरफ ने, उनको अब एक्सेप्ट किया जाए और PTI को फारिग किया जाए। उस सूरत में वहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में जब ये तकरीबन आधी असम्बली निकल जाएगी तो शायद फिर फेडरल गवर्नमेंट के भी इलेक्शंस करवाने पड़ जाए। फिलहाल उनकी नीयत यही लगती है कि ये ना कराया जाए। इसके साथ साथ ये कि आज इमरान खान ने स्टूडेंट्स को एड्रेस किया जो बड़ा अहम एड्रेस था, और उसमें उसने ख़ास तौर पे जिक्र किया कि साजिश के ज़रिए उनकी हुकूमत गिराई गई, जबकि कोई भी करप्शन का इल्ज़ाम इस हुकूमत पे नहीं था। ये बात दुरुस्त है कि पहले जितनी भी दफ़ा हुकूमतें गिराई गईं उसमें यही कहा गया कि ये हुकूमत बहुत ज़्यादा करप्शन कर रही है, लिहाजा इसको हटाना ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पे इस दफ़ा जो तरीक़ाकार इस्तेमाल हुआ वो ज़मीर ख़रीदने का था, लिहाजा इमरान खान ने उसका जिक्र किया कि करप्शन की कोई बात नहीं थी। उन्होंने इस हुकूमत को गिराने का, और फिर जो NRO 2 हुआ जिसके तहत ये तमाम करप्ट माफिया जो है वो सारी वापस आ गई और सबके केसेस जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, इस चीज़ का मुर्द इल्ज़ाम उन्होंने जनरल बाजवा को ठहराया। और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने बड़ा जुल्म किया है कि एक हुकूमत को गिरा के इन चोरों को, करप्ट लोगों को NRO 2 दे के ऊपर मुसल्लत कर दिया कौम के ऊपर, जिसकी वजह से आज मुल्क के हालात बहुत ही बुरे हैं। सलमान शहबाज वगैरह का भी उन्होंने जिक्र किया कि ये मकसूद चपरासी वाले केस में सब कुछ सारे सबूत मौजूद थे, लेकिन उनके बावजूद आज वो दंदनारा और हमें लेक्चर दे रहा है, क्योंकि NRO के ज़रिए वो भी पाक साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ जो कोशिशों जिनकी मैं बात कर रहा था कि असम्बलियाँ तोड़ने से रोके जाने की बात, वो ये है कि PDM की हुकूमत ने प्रेसिडेंट डॉक्टर अलवी के साथ मज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इससे पहले कल गालिबन रात को मीटिंग हुई थी, डॉक्टर अलवी के साथ मीटिंग की अयाज सादिक साहब ने और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, सीनियर मेंबर्स हैं PDM के और सीनियर मिनिस्टर्स हैं, और इन्होंने डॉक्टर अलवी को अपना मौक़िफ़ बताया। जो प्रेसिडेंट की तरफ से प्रेसिडेंट हाउस से जो रिलीज़ की गई प्रेस रिलीज़, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि दोनों मिनिस्टर्स आए थे और मुल्क के हालात, ख़ास तौर पे जो इकॉनमी की कंडीशन है उसको बेहतर करने के लिए सोच विचार की गई, और कोशिश ये की जाएगी कि मुल्क में पोलराइजेशन कम की जाए और इस वक्त मुल्क के अपने जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाए, यूनिटी बढ़ाई जाए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में फेडरल गवर्नमेंट तो कुछ ना करे,
لیکن باقی سارے جو ہیں وہ پاکستان کی بھلائی کی خاطر ان کو حکومت میں بیٹھے رہنے دیں اور خود جا کے ڈنڈے بجاتے رہیں۔ یہ وہ میسج ہے جو وہ لے کے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پریس ریلیز میں تو یہ چیزیں نہیں کہی گئیں، لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بعد میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں ذکر کیا، اور اسی طرح رانا ثناء اللہ نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ باتیں کیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر خان توڑتے ہیں، ان اسمبلیوں کو ختم کرتے ہیں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی، تو ہم تیار ہیں ان میں الیکشن لڑنے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا اس میں کوئی نقصان نہیں، اصل مسئلہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے جہاں وہ بیٹھے ہیں۔ پنجاب اسمبلی پہلے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کے پی کے اسمبلی پہلے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نیا الیکشن ہو جائیں پھر خان کی گورنمنٹ آ جائے دونوں جگہ پہ، ان کو کوئی پرابلم نہیں۔ لہذا وہ یہ ایک انہوں نے اسٹریٹجی ورک آؤٹ کر لی ہوئی ہے کہ ہر حالت میں ہم نے نیشنل اسمبلی کو بچانا ہے، اس کے الیکشن نہیں ہونے دینے، باقی جو بھی کرنا ہے خان صاحب کرتے رہیں۔ اسی سلسلے میں جو بھی بات چیت ہوئی اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ یا مختلف لوگوں کے ساتھ، ڈاکٹر الوی لاہور گئے اور چودھری پرویز الہی سے انہوں نے میٹنگ کی۔ چودھری پرویز الہی سے غالباً اس لیے میٹنگ کی کہ چودھری پرویز الہی کے بارے میں بار بار یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ غالباً اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے، پنجاب اسمبلی کو توڑنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ شاید کوئی اپنا اثر رسوخ استعمال کر سکیں اور پریزیڈنٹ الوی جو ہیں وہ ان کو قائل کریں یا کوئی پیغام لے کے جائیں پی ڈی ایم کا۔ لیکن جو پریس ریلیز ایشو ہوئی پریزیڈنٹ کی طرف سے، اس میں پھر وہی اسی طرح کی باتیں ہیں کہ یونٹی کی باتیں، پاکستان کو مشکل سے نکالنے کی باتیں، اور اس کے لیے رستہ ڈھونڈنا ہے، اس کے لیے بات چیت کی جا رہی ہے کہ کسی طرح مشکلات کم کی جائیں، کیونکہ اس وقت اکانومی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں۔ اکانومی کی کنڈیشن ٹھیک نہ ہونا، دو چیزیں میں اس میں ہمیشہ میں پہلے بھی ویلاگس میں بات کرتا رہا ہوں اور اب بھی میں کر رہا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی آج تباہی دیکھ رہے ہیں یہ نتیجہ ہے اس رجیم چینج کا جو سازش کے تحت کی گئی، اور اس کی ابھی تک کوئی انکوائری وغیرہ نہیں، وہ ہوگی تو اصل میں وہاں مجرم ہیں جن کی سزا ضروری ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ 8-9 مہینے میں اکانومی برباد انہوں نے کر دی، کیونکہ جب رجیم چینج سے پہلے یہ تقریریں کرتے تھے، میرے تقریریں موجود ہیں، آج کل تو کوئی چیز چھپتی نہیں، کلپس موجود ہیں، اگر آپ سنیں شہباز شریف کی باتیں تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی میں وعدہ کرتا ہوں قوم سے کہ ہم اس وقت صرف عمران خان کی جو مس مینجمنٹ ہے اور جو اکانومی کا اس نے ستیہ ناش کیا، ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں، ہمیں کوئی اقتدار کی بھوک نہیں، میں آؤں گا انشاءاللہ 6 مہینے میں ہم اگر اکانومی ٹھیک نہ کر دیں تو ہمارا نام بدل دیں۔ شہباز شریف ہر چیز پہ کہتے ہیں میرا نام بدل دیں، تقریباً 70 دفعہ ان کا نام بدلا جا چکا ہے، لیکن آج بھی وہ شہباز شریف ہے، اور وہ یہ کہانی سنا کہ آج آ کے تو آپ کو کہہ رہے ہیں جی پیسے کوئی نہیں، اکانومی برباد ہو گئی۔ اب اکانومی برباد ہو گئی تو باقی ساری دنیا ان کے لیے قربانی کرے، عمران خان بھی اپنی سیاست بھول جائے، جو ملک کے ساتھ آپ نے سازش کی اس کو بھی بھلا دیا جائے، جو بربادی آپ نے 8-10 مہینے میں کی، 8-9 مہینے میں، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، آگے سب مل کے جی اب آپ ٹھیک کرنے کا کریں۔ آپ یہ کام عمران خان پہ چھوڑ دیں، پی ٹی آئی پہ چھوڑ دیں، آپ نے جو تباہی پھیرنی تھی پھیر دی۔ اب یہ جو سلسلہ ہے یہاں پہ بات چیت کے ذریعے، اس کے دو پہلو ہیں، ایک طرف کیرٹ، دوسری طرف سٹک۔ عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب میسج جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ اسمبلیاں آپ نہ توڑیں، آپ آرام سے چلتے رہیں اور ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، ہم الیکشن میں جائیں گے اکتوبر میں، لیکن اگر آپ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے تو بڑا واضح کہا، انہوں نے کہا جی کئی ملکوں میں فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشن بعد میں ہوتے ہیں یا کسی اور وقت ہوتے ہیں، پروونشل اسمبلیوں کے کسی اور وقت ہوتے ہیں، تو یہاں بھی یہ ہو جائے گا کہ آج پروونشل اسمبلیوں کے کر لیں، کل فیڈرل گورنمنٹ کے کر لیں۔ یہ وہ ان کی سوچ ہے، لہذا اس میں انہوں نے جو سٹک لٹکا کے رکھی ہوئی ہے وہ وہی ہے جو الیکشن کمیشن کے ذریعے کیسز عدالتوں میں پہنچا دی ہیں۔ اب عدالتوں نے تاریخیں جنوری کی دی ہیں اسی وجہ سے کہ خان صاحب کو جنوری میں نااہل کر دیا جائے، اگر تو وہ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو نااہل ہو جائیں گے جنوری میں، اور اگر اسمبلیاں چلتی رہتی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر خان صاحب کے اوپر تلوار لٹکی رہے گی لیکن معاملات چلتے رہیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اس وقت اسٹریٹجی بنا کے پی ڈی ایم پرسو کر رہی ہے، لیکن اس معاملے میں ضرورت اس بات کی ہے
کہ عمران خان پبلک سپورٹ کو اس وقت مسٹر کریں. عوام کی سپورٹ ڈیمانسٹریٹ کرنا اس حکومت کے لیے بہت بڑا خوف ہے. آپ دیکھیے کہ وہاں پہ فیصل آباد میں وہ کانسٹیٹوئنسی رانا ثناء اللہ کی ہے، وہاں پہ لوگوں سے سروے کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل الیکشن ہوں گے، الیکشن ہونے چاہیے جلدی. پھر جو وہاں پہ یہ چونکہ یہ گڑھ ہے نون لیگ کا، اس لیے وہاں پہ جو رزلٹس ہیں وہ عموماً ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں کہ نون لیگ کی فیور پہ ہوں گے. لیکن جب انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے رائے لی تو 50% لوگوں نے کہا جی کہ عمران خان جیتے گا، پی ٹی آئی جیت جائے گی یہاں پہ الیکشن. 26% لوگوں نے کہا کہ نہیں مسلم لیگ نون جیتے گی، اور تقریباً کوئی 10 یا 11% لوگوں نے کہا کہ ہم تو ووٹ ہی نہیں دیں گے، اور کوئی 2-3 اور % ہیں جو کہ جن لوگوں نے کہا کہ جی ہم دوسروں کو ووٹ دے دیں گے. میرا خیال ہے غالباً 7% لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی دوسروں کو ووٹ دے دیں گے، کسی اور کو، کوئی دینی جماعت یا کوئی. تو یہ وہ صورتحال ہے جو کہ اس وقت ہے، اور یہی خوف ہے پی ڈی ایم کو کہ ان کے ہاتھ سے حکومت نکل جائے گی. لیکن یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں ملک کی قربانی دے کے. ملک میں کسی طرح بھی اس نظام کے تحت، اس سیٹ اپ کے تحت جو اس وقت ہے، نہ اکانومی بہتر ہو سکتی ہے، نہ امن آ سکتا ہے. اور یہ سارے خود غرض ٹولہ جو اوپر بیٹھا ہے صرف اپنے کرپشن کے کیسز کے لیے، ان کے کام ابھی بچا ہوا ہے. انہوں نے میاں نواز شریف کا سارے گناہ بخشوانے ہیں، اس کو واپس لے کے آنا ہے، مریم کا کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک کو داؤ پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ادروائز اگر جمہوریت کا نام لیتے ہیں تو الیکشن سب سے پہلا قدم ہے جمہوریت کا، اس کو کروانے میں کسی کو کیا دقت ہے. لیکن یہ ہوگا نہیں. یہ وہ چہرے ہیں جو کہ دھلے ہوئے ہمیں صاف آج نظر آ رہے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک پہ، کیونکہ سیاستدان تو کسی بھی صورت میں آپ کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ایک بڑی مہربانی انہوں نے کی ہے، 10 روپے پیٹرول میں رعایت دے دی، جبکہ آج بھی پیٹرول کی قیمتیں اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھیں تو پہلی قیمتوں سے آدھی ہو چکی بھی. بہرصورت اتنا بھی ہے تو غنیمت صحیح. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.